أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. وعلیکم السلام الحمد ورحمۃ للہ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. جیسا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری 61 آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی. بس دعاؤں کا ہم نے کہا تھا کہ دیکھ لیں گے پھر سے انشاءاللہ. تو اور لمبی آیت تھی جس میں الحمدللہ کلیئر تھی، واضح، یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو مشکل ہو یا سمجھنے میں کوئی اس میں زیادہ پیچیدگی ہو، ڈیفیکلٹی ہو، کچھ بھی نہیں. الحمدللہ آسان تھی اور ڈیٹیلڈ ہے. تو چلیں تلاوت لیں گے یہیں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چلیے انشاءاللہ جیسا کہ تلاوت ہم لوگوں نے یہیں سے کی اور اسی لیے پچھلی آیت ہم نے پڑھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے جو بھی پڑھا جا رہا ہے، اور دیکھیں آپ کی کتنا ٹرانسلیٹ آپ کرے لے رہی ہیں یا بات آپ کو یاد آ سکتی ہے. تو کئی بار سننا، کئی بار پڑھنا، نوٹس کو دوبارہ دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت فائدہ کرتی ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم اچھے یہ بھی بنا سکتے ہیں. اور ایک بار میں پڑھنے کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں رہ رہا ہوتا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کریں کہ ہمیں موقع ملے اور ہم یہ نیکیاں کمائیں، عبادت میں بھی آئے گا اور آپ کا کام بھی اچھا ہوگا کہ آپ اسے ریپیٹ کریں. تو جو بات ہم لوگوں نے اس میں دیکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لن نصبرا، کہ ہم نہیں صبر کر سکتے، نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر، تو تمہارے رب سے دعا کرو کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے. تو بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، اتنے نام بھی گنائے انہوں نے، کچھ یہی ویجیٹیرین چیزیں ہی ان کو پسند تھیں، اسی کے وادی تھے. تو انہوں نے ایک نصیحت بھی کی کہ
اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اس کے بارے میں ہم لوگ نے یہ بھی پڑھا کہ جیسے کہ نصیحت ہوئی تھی کہ اس کو لکھ کے لگا لیں، کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو یہاں سے اپنے لیے نصیحت پکڑیں کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز ہے کیا میرے لیے، کہ میں یہ کام کے بجائے اگر یہ کروں تو مجھے اس میں زیادہ فائدہ، زیادہ اجر، یا کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے اس سے بھی بہتر ہوگی، تو وہ پھر ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ہم سبھی کو اس کی ضرورت پڑے گی، بھاری اور نیک اچھے اعمالوں کی، کیونکہ ان کا وزن ہوگا، صحیح۔ تو اس طرح سے پھر ہمارے پاس ایسے ہی اعمال ہمیں اپنی طرف سے فکر کر کے کرنے چاہیے جو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر دیں، اور ادنا سے زیادہ جو بہتر ہے خیر اس کی طرف لے کر جائے۔ تو یہ نصیحت ہم لوگوں نے اپنے لیے لی تھی۔ پھر ان کو پھر رائے دی گئی کہ پھر اگر ایسے ہی چاہیے تو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، اہبطوا، اتر جاؤ سے مراد تھا کہ چلے جانا، جیسے کہ ہم لوگ نے بات کی تھی نا کہ عام طور پر بھی کئی جگہ ایسا کہا جاتا ہے، ہم لوگ کی طرف تو عام نہیں ہے لیکن ہاں کئی جگہ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ گھر میں مہمان اترے ہیں، یہ کہتے ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ابھی اس شہر میں اترے ہیں۔ تو یا پھر آپ سنیں کہ کبھی اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ کہاں سے نازل ہو گئے، صحیح۔ نازل ہو گئے سے کیا مراد ہوتا ہے کہ آ گئے، تو وہ نازل ہونا، انزلہ، اسی روٹ ورڈ سے سب بنا ہوا ہے، تو اردو میں بھی ہم اسی طرح کہتے ہیں۔ تو اہبطوا، اتر جاؤ سے مراد یہی تھا کہ کہیں چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ یا اس کی اس طرح سے بھی کہیں کہ یہ اونچے پر تھے وہاں سے نیچے کہیں، یا پھر وہ افضل میں تھے وہاں سے ادنا کی طرف اترنے کہا گیا، تو یہ سارا نیچے کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تو فی الحال جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے فَإِنَّ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے ہوگا، ما سألتم، جو تم سوال کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ان کے لیے ہوا کیونکہ بہتر چیز کی طرف یہ تھے، اور ہم لوگوں نے بھی اس سے سبق لیا کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں میں پھنسانا نہیں چاہیے، صحیح۔ یہاں سے جو سبق ملا ہے اس کو الگ سے لکھیں، دیکھیں کہ ان کے اتنے سے ڈیمانڈ پر، جبکہ یہ کوئی انہوں نے حرام کام یا کوئی شرک یا کوئی ایسی چیزیں نہیں مانگی تھی، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور آگے بھی صرف اتنی سی ایک بات پہ نہیں ہوئے تھے ناراض، کیونکہ ذالکہ جو آیا تھا نا، یہ بھی اشارہ کر رہا تھا کہ انہی نے کیوں یہ باؤ پلٹے اللہ کے غضب کی طرف، کیونکہ ان کے یہ کام بھی تھے۔ تو اللہ نہ کرے ہم بھی اللہ کے غضب کی طرف پلٹیں، اور اس کے لیے پھر ہمیں جو جو بھی اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں اس میں کچھ کمی بیشی، یہ سیکھ ملی نا ہم لوگوں کو کہ ان کا انٹرسٹ ہوتا تھا کہ یہ 10 طرح کے کھانے کھائیں یا ویجیٹیرین کھائیں، لیکن ان کو ایک بندہ بندایا جو مل گیا تھا اور وہ ہیلدی بھی تھا، لیکن ہمیں بھی ایسی چیزیں دیکھیں کہ ہیلدی کھانا چھوڑ کے ہم بچے آج کل خاص کر کہ ان کو باہر کی چیزیں یا فاسٹ فوڈ یا یہ چیزیں زیادہ پسند آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہیلدی کھانے کے بجائے ہمیں جو اپنی زبان کے ٹیسٹ کا چیزیں جو ہے وہ زیادہ پسند آتی ہیں، ہم تو یہی کھاتے ہیں، ہم تو اتنی باری پیتے ہیں، ہم تو یہی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ وہ اللہ نے جو بدن دیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کر کے اور دین کی طرف جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے، تو اللہ کو قوی مومن پسند ہے، تو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اس بات پہ پھر اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں کہ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے، یہاں ہم چھوڑ کے رکھتے ہیں انشاءاللہ جنت میں، کیونکہ جب آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں تو وہ والی حدیث یاد ہے نا کہ اللہ حی کریم ہے، وہ ان کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھ جو ہیں وہ صفر میں لوٹا دے، زیرو پہ، کہ کچھ بھی نہ دے۔ تو اگر آپ نے اللہ سے مانگا ہوا ہے، اللہ سے آپ امید کیے ہوئے ہیں کہ میں نے یہاں پہ چھوڑا ہے، میں جنت میں چاہتی ہوں، تو انشاءاللہ ضرور اس کا بدلہ پھر ہمیں
ملے گا، اور ایک جب آپ کو یہ پتا ہو نا کہ ابھی نہیں کرنا ہے، بعد میں یہ ملے گا، تب دیکھیں آپ کو ریلیکس بھی ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑے ہی دن تو ہم رک رہے ہیں، پھر جیسے ایگزام میں ہم رک جاتے ہیں کہ بھئی چلو تھوڑے دن ایگزام ہے، اور پھر اس کے بعد تو ہم جائیں گے اور پارٹی کریں گے اور پھر سب سے مل سکیں گے وغیرہ وغیرہ، ابھی تھوڑا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھ ہی لیتے ہیں، تو بچے بھی اسی پہ پھر پڑھائی کر لیتے ہیں، تو ہمیں بھی جنت میں سب کرنا ہے انشاءاللہ، دنیا میں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو انہی نے یہ ساری چیزیں جو پھر ہمیں بھی دیکھیں کہ اپنے آپ کو گھر میں کوئی ایسی چیزیں نہیں بڑھا لینی چاہیے کہ جس میں آپ کا وہ مباح بھی ہو، یعنی جائز ہو کرنا، لیکن ہم بہت زیادہ پھنس جائیں کہ اتنا بڑا گارڈن ہو یا اتنی بڑی کوئی اور چیزیں ہم نے بنا رکھی ہوں کہ اس کو بس اب صبح ہوئی ہے اس میں ادھر ادھر دیکھنا ہے، ادھر ہٹانا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو وہاں جانا ہے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہماری کسی کو پیڑ اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ، کسی کو جانور پالنا بہت اچھا لگتا ہے، تو بس کم لیول پہ رکھیں، باقی انشاءاللہ ہم جنت میں کریں گے یہ سب چیزیں، تاکہ ہمیں اصل مقصد ہمارا جو ہے وہ کھو نہ جائے کہ ہم اپنا ادنا کی طرف چلے جا رہے ہوں، اور جو ابھی اچھا محنت کا وقت ہے اسے ہم دین، روزے اور قرآن ان سب کے بجائے گھر کو ڈیکور یا کسی اور پیڑ پودوں میں کسی میں بھی لگا ڈالیں نا، تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں نہیں کرنا ہے، مومن بھی اچھے گھر اور اچھی چیزوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وہی ہے کہ ہمارا پورا دین اعتدال پر ہے۔ اب کوئی اس کو ایسے نہ سمجھے کہ نہیں پیڑ ہٹانے کہہ رہی تھیں گھر سے، یہ بھی نکالنے کہا گیا ہے گھر سے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو اعتدال بنانا ہے، بس اس چیز کے بارے میں لیسن آپ کو خود دیکھنا ہے کہ کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز آپ کا وقت ضائع کرنے میں آ رہی ہے، تو اس کو کم کرا جائے۔ پھر بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، شرعی اور قومی آیات ہم لوگوں نے دیکھی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دنیا میں بھی ہم نشانیاں دیکھ رہے ہیں، وہ کونی آیات ہوں گی، کائنات میں جو دیکھ رہے ہیں کونی آیات، اس سے بھی انہوں نے سیکھ نہیں لی۔ پھر دوسرا یہ کہ شرعی آیات، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو سب اتنی پچھلی باتیں معلوم ہونا، اور پھر آج تک اس قرآن کا سیف رہنا، یعنی بہت ساری ایسے باتیں ہیں شریعت کی، اور آپ دیکھیں جو بھی رول ہے نا وہ سائنس جب اسے ڈسکور کرتی ہے تو وہی انسانیت کے لیے پرفیکٹ نکلتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ساری نشانیوں سے بھی اگر ہم نہ پلٹیں تو ہر نشانی کے اوپر ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہے، دنیا کی بھی اور شریعت کی بھی، ٹھیک، اور اس کا انکار نہیں کرتے بیٹھنا ہے کہ نہیں یہ فائدہ مند نہیں ہوگا یا یہ تو ایسے ہی ہے۔ اب سورج نکل آتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کہاں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے جیسی کہ اس کو کون چلا رہا ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی قدرت ہے کہ وقت پر ہمارا دن نکل آتا ہے اور وقت پر رات ہو جاتی ہے، اور کوئی آپس میں ٹکراؤ اور یہ چیز نہیں آ رہی، تو ہم اسے دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بعد میں جو ہم لوگ ریویژن کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، اس میں ہم کچھ الگ سے بھی اپنے پوائنٹ اس طرح کے دیتے ہیں جو کہ ہاں، آپ لوگ کو نکالنے چاہیے، یعنی ہمارے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے، تو وہ بھی ڈسکشن الحمدللہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بھی پوائنٹ آپ لوگ لکھیں، ورنہ تو جو بکش یعنی کہ آیات کے فائدے تو اینڈ میں لکھ کے دیے ہی جا رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ بھی جو ہم اپنے لیے پرسنل لیں گے وہ بھی لکھنا ضروری ہے آپ لوگوں کو۔ تو آیات کا انکار، یا تو قرآنی کوئی ایسی شریعت ہو وہ کہیں پر تو ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم نہیں کریں گے یا یہ ہم سے نہیں ہوگا وغیرہ، انکار کر رہے ہوں تو اس میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اب یہ بھی ان کے خاص کام تھے کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ بھی قصہ ہم لوگوں نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی انہوں نے 3 بار ٹرائی کیا تھا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سب کیوں تھا؟ یہ گناہ کے کاموں میں حدوں سے آگے بڑھ گئے تھے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو گناہ بھی ہمیں اپنے دیکھنے ہیں کہ کون سے ایسے گناہ ہم کرتے ہیں جو کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے رکاوٹ بن رہے ہوں، اور یہ 2 پوائنٹ میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو نہیں پھنسے ہوئے ہیں، یکفرون بآیات اللہ، اور معصیت میں
اور گناہ کے کاموں میں تو جو یہاں پر ہم کو پتہ چلا تھا فعل المحظور یعنی کرنے والے کاموں کو سے رک جانا، کئی ایسے اللہ کے، تو یہ آپ کا اس میں آئے گا آپ کا یحتدون، اور عصو جو ہے وہ معصیت سے ہے کہ جن حکم دیا گیا وہ نہیں کیا جائے، ترک المعمور، ٹھیک، کہ جو کرنے کہا گیا ہے وہ نہ کیا جائے، اوپر سے جو جس چیز سے کہا گیا ہے کہ رک جاؤ وہ چیز کرتے بھی ہیں۔ اللہ توفیق دے گی کہ ہم بھی چھوٹے بڑے کئی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ کے حکم ہم نہیں کرتے ہیں، تو اس کے اپنے حساب سے تھوڑا سا چیک کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی یہ آیت آئی ہے تو دیکھیں کہ ہم کیا ایسا کام ہے جو ہم تھوڑا چھوٹا بھی ہے شروع کر سکتے ہیں، کہ یہ مجھے معلوم بھی ہے میں نہیں کرتی ہوں، تو وہ کرنے شروع ہو جائیں، اور کچھ ایسے ایک آدھ کام جو ہے وہ، تاکہ ہم اللہ کے سامنے سچے سچے نکلیں، تو اپنے اپنے کام خود سے کریں اور ایک نیکی کو ہی بڑھائیں، کوشش کریں کہ ارادہ پہلے سچا پکا بنائیں کہ میں سارے جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں سب کے اوپر عمل کروں گی انشاءاللہ، جیسے جیسے مجھے استطاعت ملتی گئی، اور سارے جو اللہ نے منع کیے ہیں کام ان سے میں رکوں گی انشاءاللہ، تو تاکہ یہ والے پارٹس میں ہم لوگ نہ پڑھ سکیں۔ پھر یہاں پہ کریکشن تھا، اتستبدلو، اساتس نہیں ہے، اتس ہے، یہ کریکشن تھا، تو یہ سب پڑھ لیا تھا، اتستبدلون الذی والی آیت کو لکھ کر لگانا، اچھا جی۔ پھر والدین کے لحاظ سے بھی الحمدللہ ہم لوگوں کو بات پتہ چلی تھی نا اچھی، کہ اچھے برے والدین جیسے ہمارے کام ہوتے ہیں اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، تو ہمیں اپنی ذریت کو ٹھیک رکھنے کے لیے خود پہلے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی جو ہے وہ چھوڑتے جانا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے سامنے ایسے لے کے آتا ہے کہ یہ تو مباح ہے، جائز ہے، اتنا چھوٹا کام ہے، یہ تو پوری دنیا کر رہی ہے تم بھی کر لو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی چال کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اس دروازے پر لے کے آتا ہے اور پھر ہمارے بچوں سے وہ دروازہ کھلواتا ہے، جسے معلوم ہے کہ ڈائریکٹ وہ کام نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ صرف وسوسے ہی ڈالتا ہے نا، اور ہم وسوسوں میں پھنستے جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے برقعوں کے حال دیکھ لیں، آج ہمارے کپڑوں کے حال دیکھ لیں، آج ہماری بچیوں کے میک اپ دیکھ لیں، یا ہمارے کیسے میک اپ ہوتے تھے شادی سے پہلے، ہمیں کتنی اجازت تھی بالوں میں تیل، بال کھلے ہونے، ساری چیزیں دیکھیں، صحیح؟ تو ایک اسٹیپ بڑھ کے تباہی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ جبکہ یہ ساری چیزیں، پھر یہی چیزیں جو آپ کہیں تو کیا ہوا ہے، وہ تو اس میں ہوتی ہے، اور وہ کوئی کسی کے سامنے، لیکن ان کو اسٹیپ مل رہا ہے بڑھنے کا، جتنا پیچھے رکھیں، جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیچھے رہنے دیں، دین میں آگے بڑھیں، دنیا میں پیچھے رہنے دیں، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ دنیا خوار ہو کے ان کے قدموں میں آ کے گرے گی خود، لیکن اگر ہم دین کو پیچھے رکھ کے دنیا 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 جو کہ کر رہے ہیں اس کون میں بول رہے ہی اگر پڑے رہیں گے تو کوئی ڈاؤٹ ہیں؟ نہیں کہ جو ہے ہمارے لیے یہی چیزیں مصیبت بنیں گی۔ تو بار بار اس بات کو دہرانے کا میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں یہ بلاتا جائے گا بار بار، اور ہمیں اسی طرف لوٹنا ہے۔ ہم لوگ نے ایک دعا جو پڑھ لی تھی کہ جی یہاں پہ ایکسٹرا آ گئی ہے شاید آیت، تو ہم نے اس کو کٹ کروایا تھا، نعمت کے زوال ہونے والی جو آپ کو لوگوں کو دے دی گئی تھی، اس میں آگے ہے۔ پھر اور کچھ ایسی دعائیں، یہ شارٹ ہی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ، اس میں ذلہ میں زال پہ زبر نہیں پوائنٹ نہیں لگا ہوا ہے، آپ لگا لیے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ، بہترین دعا تھی یہ بھی، کہ اس چیز سے اللہ کے، کیونکہ ان کے اوپر پھر اللہ کا غضب آیا، تو یہ فقیری بھی جو ہے، یا قلت ہونا کسی چیز کی، کمی ہونا، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اب انسان کے دماغ ایسے ہو گئے ہیں کہ پہلے تو پھر بھی ریلیکس، اللہ پہ توکل زیادہ ہوتا تھا، کہ وہ اللہ پہ توکل کر کے غریب ہے تو پھر بھی سکون میں ہوتا تھا کہ نہیں اللہ نے جتنا دیا الحمدللہ اس میں رہ رہا، لیکن اب جو ہے وہ دماغی بے سکونی کہ کل یہ کام ہونا ہے اور اس میں یہ بھی کام چاہیے ہے، اور وہ تو ہے نہیں میرے پاس، اور یہ پیسے کم پڑ وغیرہ، تو دماغ کو بھر کے رکھتی ہے پریشانیوں سے یہ چیزیں،
تو ذلت بھی جو ہے، رسوائی یا کسی کی بے عزتی ہونا، یہ بھی تو یہ ان کے ساتھ پکڑ لی تھی نا آ کے ان کو ان چیزوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو سے پناہ مانگی. تو ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے. انہی کو ہائی لائٹ کیجئے کہ یہ کیا کیا ہے. یہاں پر ایک فقر، قلہ اور ذلہ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ، کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کر دے، اس چیز سے بھی میں اللہ آپ کی پناہ میں آتی ہوں. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے نا کہ ہم یہ بھی آپ دیکھیں کبھی ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ظلم کیا، اور ہمیں لگتا ہے بالکل صحیح جیسا تھا ویسے ہی تو کیا، لیکن کبھی کوئی صحیح سے سمجھائے، بات بتائے کہ نہیں دیکھو ایسا ہوا نا تو ایسے تم نے یہ کر دیا، وہ بعد میں بھی سمجھ میں آتا، پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہاں غلطی ہو گئی. تو ہم اللہ کی ہی پہلے ہی پناہ میں ہوں کہ یا رب مجھے آپ اپنی پناہ میں رکھیں کہ میں کسی کے اوپر ظلم کر دوں. یہ بھی بہترین دعا ہے. یا میرے اوپر کوئی ظلم کرے، تو سب چیز سے ہم اللہ کی پناہ میں ہوں. دوسری دعا، اللہم انی اعوذ برضاک، یا انی نہیں ہے تو اعوذ برضاک من سخطک، کہ ناراضگی سے تیری رضامندی کی طرف میں آتی ہوں، یا میں اس بات سے پناہ لیتی ہوں، میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ لیتی ہوں. اس طرح سے آئے گا. تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتی ہوں. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا کی پناہ دے دے، سخطک کے بجائے. سخاطی جو لکھا ہوا ہے وہ سختی سے ہی بنا ہوا ہے الحمدللہ. یہ سارے ورڈ ہمارے پاس اردو میں بھی ہوتے ہیں. تو میں اللہ کے راضی میں ہوں اس سے کہ سختی کی طرف چلی جاؤں. ٹھیک ہے، اس بات سے میں ان دونوں میں سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس میں اپنی پناہ میں لے لیں. اور بِمُعَافَاتِكَ من عقوبتک، عقوب کہتے ہیں سزا کو، عقوبہ. تو معافات عافیت سے ہی بنا ہوا ورڈ ہے، تو اپنی عافیت میں رکھیے مجھے آپ کی سزاؤں سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي أَثْنَى إِلَيْكَ. ٹیچر آسیہ، آپ انشاءاللہ اس کا کریکشن کے ساتھ دعا بنا کے بھیجیں، اور یہ تینوں دعا انشاءاللہ پھر گروپ پہ ڈال دی جائیں تاکہ یاد کرنے والے سے پڑھنے والے کم سے کم کوئی ایسی جگہ بنا لیں. فوٹو کو سٹار لگا کے سیو کر کے رکھ لیتے ہیں ہم لوگ نا گیلری میں بھی. کبھی آپ نے سٹار لگے ہوئے فوٹوز کھولے، کبھی بھی اس طرح کی دعا کا کوئی آئے جو آپ کو لگے کہ مجھے پڑھ لینا چاہیے، تو اسے سیو کیجئے فوٹو کو، اور سٹار لگا کے، یا کچھ بھی فیوریٹ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہیں ایسی جگہ، یا کوئی ایک گروپ بنا لیجئے اپنا پرسنل، یا کوئی جگہ بنا لیجئے کہ آپ اس میں جو ہے نا جا کے اس کو کسی وقت ایک بار دن میں موقع مل جائے پڑھ لیں، کبھی ہفتے میں موقع مل جائے پڑھ لیں. وہ گروپ کھولا، آپ گاڑی میں ہیں، کہیں ہیں، ویٹ کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، آپ اس کو دعائیں نکالیں، پڑھ لیں، میننگ اس کی دیکھ لیں اور آرام سے پڑھ لیں. صحیح. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جس طرح سے آپ نے اپنی تعریف کی ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو اس کی انشاءاللہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، جس طرح سے آپ نے اپنی نفس کی تعریف کی ہے اس طرح سے میں طاقت نہیں رکھتا. تو اس بات سے مجھے آپ اپنی پناہ میں رکھیں. یہ گھبراہٹ ہو اور اللہ کے غضب سے پناہ، تو یہ بھی بہترین دعا ہے. ہیڈنگ کے ساتھ ہی موجود ہیں آپ کے پاس ساری دعائیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان وان یحضرون، کہ اے اللہ بکلمات اللہ التامہ، کہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کے کامل، تام مانے ہوتا ہے سب، کمپلیٹ. تام، تام مانے کمپلیٹ. تو کمپلیٹ کلمات کی پناہ میں آتی ہوں. جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایسے کلمات ہیں جن کو پڑھ کے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو وہ سارے کلمات کے ساتھ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. کس چیز سے؟ من غضبہ، کہ اس کی ناراضگی سے. وہ کلمات مجھے اللہ کی پناہ میں رکھیں کہ اللہ کی ناراضگی میں نہ جا سکوں. وشر عبادہ،
اور عباد معنی بندے، بندوں میں جو شر ہے، جو برائی ہے، اس چیز سے اللہ کی پناہ میں رہوں۔ ومن ہمزات شیاطین، اور ہمزات ہم نے پڑھا تھا کہ پھونکے مارنا یا چبھانا یا اس طرح کے بھی میننگ میں ہے۔ تو فی الحال وسوسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ شیطانی وسوسوں سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ان میں نے کی ہوتا ہے نا، یحضرون، کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یحضرون حاضر سے بنا ہوا یہ ورڈ ہے نا، کہ وہ وسوسے جو ہیں وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ میں اس چیز سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میرے پاس وسوسے ہی نہ آئیں۔ سورۃ الناس پوری کے پوری صرف ایک پوری کمپلیٹ سورہ جو کہ پناہ میں جانے کی معوذتین ایک آتی ہے نا، سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کے دو بہترین پناہ میں جانے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سورہ کے نازل ہونے کے بعد سے انہی کو ہی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے۔ تو اس میں بھی صرف سورہ ناس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شیطانی وسوسوں سے، خناس کے وسوسوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں۔ تو یہ بڑی چیز ہے کہ ہم وسوسوں سے بچ جائیں۔ اچھا 62 سے ہم لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ لکھنا ہے؟ یس میں استادہ۔ اوکے ٹھیک ہے، چلیں آپ لوگ پھر ریڈی رہیں لکھنے کے لیے، اور تھوڑا سا آگے کا دیکھ کے رکھا کریں، جب بھی آپ لوگوں کو موقع ملے نا تو آپ لوگ دیکھ لیا کریں کہ کہاں تک آپ لوگوں کو جو ہے وہ نئے ورڈ کتنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے کیا 62 آیت اوپر کہیں تھی؟ ٹیچر بن آپ ہیں؟ جی ہاں میم ہے۔ 60 دیکھیں آپ لوگ، 62 اوپر کہیں آئی ہوئی ہے؟ نہیں آئی ہوئی تو ٹیچر بن آپ بھیجیں، ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں آئی ہوئی ہے، اوکے۔ جی معلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ورڈ بائی ورڈ 62 سے آگے لینے ہیں تو اچھا ٹھیک، ہم بھیجتے ہیں۔ آپ میم بھیجیں، ہم انشاءاللہ 29 شروع کراتے ہیں۔ جی کیا بول رہے ہیں؟ دسمبر کو بھیج دیے میم۔ 29 دسمبر کو بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں بھی یاد آ رہا ہے کہ کہیں ہے، یہ معلومات مل گئی۔ اوکے ٹھیک ہے، آسیہ نے دیکھیں اس کو وہ کر لیا ہے، ملی ہوئی ہے۔ 62 شروع کر لیتے ہیں ہم لوگ، جب تک آپ دیکھ لیتے ہیں یہ کتنی 65 تک ہے، اسے آپ ریسینڈ کر دیتے ہیں بس۔ ٹیچر بنا آپ اسے ریسینڈ کر دیں اور باقی لوگ انشاءاللہ لکھیں۔ تو اوکے جیسا کہ آیات ہماری ان الذین آمنوا سے ہے، یہ سبھی کو آتا ہے، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو، یہاں تک آپ سبھی کو معلوم ہے صحیح۔ ہادو، ہادو کے روٹ لیٹر ہیں ہا واو دال، ہود، یہود جو ہوتا ہے ہادو اسی سے ہی آپ سمجھ لیں یہ بنا ہوا ہے۔ تو ہادو جو واو الف اینڈ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب کہ پلورل میں ہے، یعنی کہ جنہوں نے ہود کیا، یا پھر یہودی، سب یہودی پلورل میں ہے، اس لیے سب آیا ہوا ہے۔ تو سب سے مراد جتنے یہودی ہیں وہ یا ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہود بن گئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین، نصارہ میں بھی روٹ لیٹر ایزی ہے، نون صادرہ۔ نصر مانے کیا ہوتا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ نصر اردو ورڈ ہے نصر، نصرت بھی اسی سے بنا ہوتا کامیابی، ہے، مدد کامیابی، کرنا، مدد، کامیابی، مدد۔ سب اسی سے، جی مدد بالکل پرفیکٹ اس کا ورڈ ہے، مدد۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں ان کو نصارہ نام اسی لیے بھی ان کا رکھا گیا تھا نا، کیونکہ ان سے جب پوچھا گیا تھا کون ہے اللہ کے مددگار، تو انہوں نے کہا تھا ہم ہیں، تو ڈیٹیل آئے گی آگے۔ تو فی الحال ان کا نصارہ نام اسی حساب سے پڑا، تو کرسچنز، عیسائی، جن کو نصارہ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ صابئین، صبا سے بنا ہوا ہے، ان کی الگ الگ ڈیٹیل ہے، تبھی آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گی
کہ لکھا ہوگا بے دین، یا کچھ انہیں وہ کہتے ہیں جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے ان کو صابئین کہا جاتا تھا، اور کچھ ایسے تھے جو اس وقت کا دین جو چل رہا ہوتا تھا اس کو اگر نہیں مانتے تھے، جیسے کہ مان لیں کہ کرسچنس نے اپنی بائبل یہ وہ جو کچھ بھی سب کچھ بدلا، اور پھر اوکے مائک کا خیال رکھیں آپ سب۔ سسٹر محلقہ آپ کا جی بند ہو گیا الحمد اوکے۔ تو صابئین میں کون لوگ تھے کہ جس دور میں جو دین ان لوگ بدل کے لے کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دین ہے، ان کے لحاظ سے وہ دین ہوتا تھا، لیکن کچھ ایسے ہوتے تھے جو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں مانتے تھے یا اپنے سچے پرانے دین پر ہوتے تھے، تو ان کے حساب سے وہ کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گئے، یہ ہماری بات کو نہیں مان رہے، تو وہ سب ان کے اندر صابئین میں آتے تھے۔ تو اصل میننگ ہوتی ہے صابئین کی، چلیں اس کی ڈیٹیل لیں گے فی الحال، یا تو آپ لکھ لیں ستارہ پرست یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے، یا بے دین بھی آپ کو اس کی میننگ کہیں مل سکتی ہے، وہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں۔ تو یہ تین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہود نصارہ اور صابئین میں سے من آمنا، من مانے جو، یا من مانے ہو ہوتا ہے کون، تو ہو ایور لکھا ہوا نا، من جو لکھیں آپ، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ابھی بی مانے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں کہتے اردو میں، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ پر، جبکہ پر عربی میں جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ لکھا ہوتا ہے نا، لیکن ایمان کے ساتھ بی آتا ہے ہمیشہ، کفر کے ساتھ بھی بی آتا ہے ہمیشہ۔ تو من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واہ تو کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں وہ، اور اتنے تین لوگوں کے نام لیے، ان میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لے آیا، آخرت کے دن پر ایمان لے آیا کہ اسے مر کر جانا ہے، اور جو کچھ بھی مرنے کے بعد سے قبر سے لے کے جنت جہنم سزا سبھی کچھ جو کچھ ہونا، ان سبھی چیزوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ اور تیسرا کام بھی بتایا، یہیں پہ رک نہیں گئے، موسٹلی آج کا مسلمان یہاں پہ رکا جا رہا ہے کہ اتنا کافی ہے کہ ایمان رکھتے ہیں ہم آخرت ہوگی، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، وہ ایسے ہی معاف کر دیں گے، بس اتنی سی ڈیٹیل ان کو معلوم ہوتی، ایمان دل میں ہو، ہم مانتے ہیں اللہ کو۔ پھر اسی میں آپ دیکھیں آگے بڑھ جاتے ہیں، لوگ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم جن کو کہہ رہے ہیں اللہ نا، تم ان کو کچھ اور نام سے کہتے ہو، وہ بھی اللہ ہی ہیں، سب جتنے بھی گاڈ ہیں سب اللہ بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیوں؟ کیونکہ انہیں سب کے ساتھ مل جل کے اور اچھے سے چلنا ہوتا ہے، اس لیے وہ اتنے چینجز ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ فی الحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات روکی نہیں، یہ بھی بتایا گیا جو مین پارٹ ہے، جو جس کے اوپر ہم لوگ بھی بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ کر رہے ہوں، وَعَمِلَ صَالِحًا، صحیح، اور جس نے نیک کام کیے، عاملہ کی اعمال کیے، صالحً نیک، تو نیک کام کیے، فا سو لا لیے، ہم ان کے تین ہیں اس میں نا، فلہم تو ان سب کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند، عند مانے پاس ہوتا ہے، آپ شروع سے پڑھ چکی ہیں، اور پاس کا مطلب کوئی چیز ہمارے قریب ہو اس جگہ پہ عند یوز ہوتا ہے، کہ جیسے ہم پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس پین ہے، تو وہ والا پاس، ٹھیک، تو رب کے پاس، عند ربہم ان کے رب کے پاس، تو فلہم اجرہم عند ربہم، سو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یہ جملہ بن رہا ہے یہاں تک۔ اور پھر کیا گفٹ ہے، ولا خوف علیہم اور نہ خوف ان پر، آپ آگے لگا سکتی ہوگا، اور نہ خوف ہوگا ان پر،
ولا هم يحزنون. يحزنون کا روٹ لیٹر کون بتائیں گے؟ معلومہ ہا زا نون. اس کا ورڈ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، کیا ورڈ ہوتا ہے جی وہ؟ جی معلوم. حزن یوز ہوتا حزن. معلومہ جی. حزن غم کے ساتھ ساتھ غم اور حزن کبھی آپ نے سنا ہو. جی جی. تو یہ حزن جو ہے یہ غم کے ساتھ ہی ہے، حزن و غمگین. ملال بھی آتا معلومہ، اردو میں یہ لفظ بھی آتا حزن و حزن ملال. و ملال، ہاں، یعنی حزن و جی. ملال یہی کہ کوئی کسی کو ملال مانے کوئی کسی کے اندر کوئی ایسی بات ہو کہ مجھ سے یہ ہو گیا، اس کو افسوس ہو، اس کو ملال کہتے غمگین ہیں. ہوں گے. جی دکھی ہونا، غمگین ہونا، یہ سارے جی حزن میں جی آتا ہے. ملال. ہماری دعاؤں کے اندر بھی آپ دیکھیں گی کہ بارک اللہ فیک کی مائک بند کر لیں کہ یہ آتے ہیں کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. جو غم کی دعا ہے نا، غم دور کرنے والی، جس میں ربیع قلب، قرآن کے لیے ربیع قلب بھی ہم لوگ مانگتے ہیں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے اور میرے حزن کو دور کرنے والا بنا دے. صحیح، وہاں پر بھی حزن. تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، خوف ڈر ہے، اور پھر غم جو چیزیں ہو جاتی نا ان کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. یا آگے جو نہیں مل رہا اس کے اوپر بھی ہم غمگین ہوتے ہیں کہ یہ چیز تو پاسٹ میں زیادہ تر کا ہوتا ہے کہ کیونکہ آگے جو نہیں مل رہا اس کے اوپر ایفرٹ بھی کر لیتا ہے، لیکن جو چیزیں ہو چکی ہوتی وہ ہمارے اوپر غم چھائے رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا مجھ سے، یہ کیسے چھن گیا، وہ مجھ سے دور کیسے ہو گیا، اس کا انتقال کیسے ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. تو غمگین بھی نہیں ہوگا وہ، اور نہ ہی اس کے اوپر خوف ہوگا. تو بہت ہی اچھے بہترین فارمولا ہم لوگوں کو مل گئے. آسانی بھی ہے، بہت آسان بھی ہے. کہ ایک حدیث انشاءاللہ اس کے اندر آئی ہوئی ہے جو کہ اسی بارے میں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو بہترین جوابات ان کو دیے گئے تھے. تو بس ہم عمل کتنا ہمیں کرنا ہے اپنی استطاعت کے حساب سے. آپ کو معلوم ہے میں اس سے زیادہ کر سکتی ہوں جو آپ کر رہی ہیں، اس کے بعد کہاں ہم ٹائم خراب کرتے ہیں اور کہاں ہم اور زیادہ اپنے عمل بڑھا سکتے ہیں. تو باقی الحمدللہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کا کریکشن کرتے رہنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارا ایمان کمپلیٹ اللہ پر کن کن چیزوں سے ہوتا ہے یہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں، اور اس کو بڑھاتے رہنے کی. ایمان جو ہے وہ ثواب کرنے سے بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے کہ دیکھتے رہنا ہے کہ ایمان ہمارا اعلیٰ درجے پر ہو. دعائیں مانگتے رہنا، اپنے بچوں کو بھی یہی دعائیں دینا ہے مرتے وقت تک ایمان جو ہے وہ اعلیٰ بیسٹ لیول پر ہو. پھر آخرت پر ایمان دیکھیں الگ سے بتایا گیا. ویسے تو سبھی چیزوں پر ایمان، اگر کسی ایک چیز پر بھی ہم کسی ایک نبی پر بھی ایمان اگر ہمارا نہیں ہے تو وہ بھی کافر کہلائے گا. لیکن خاص یہاں پہ دو ایمان کی باتیں آئی نا، آمن باللہ والیوم الآخر. تو جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہوتا ہے تو آپ دیکھیں عمل بہتر ہوتے ہیں کہ نہیں. آخرت میں اس کا جواب دینا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، میں کیسے کسی کی امانت اپنے پاس رکھ لوں، کسی کی پراپرٹی اپنے پاس حق ہے اس کا دینے کا میں رکھ لوں، اور 10 چیزیں ہیں. صحیح، ہم سبھی کو معلوم ہے. تو ہم پھر یہاں پہ کام کریں گے انشاءاللہ، اسی لیے 2 خاص کر کے آئیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جملے اس کے پھر کیا بنے یہ دیکھ لیں. ان الذین آمنوا تو ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے. اس کے بعد آگے 3 لوگوں کا آیا، تو چاہے آپ سیپریٹ کر لیں یا ملا لیں. والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اور وہ لوگ جو یہود، نصارہ اور صابئین میں سے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جس نے بھی اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان رکھا اور نیک کام کیے. ایکچولی یہ ایک ہی جملہ بن رہا ہے لیکن کوما بیچ میں آ رہے ہیں تو آپ پارٹ بنا سکتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ، یہاں تک ایک دیکھیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو بس انہی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. چلیں
اب آیات کا ترجمہ جو ہے وہ نئی آیت بھی آ رہی ہے اگر تو آپ لوگوں کو آسان لگ دی ہو، کیونکہ کئی سارے ورڈ اللہ کے کرم سے آسان ہو گئے ہم لوگوں کے پاس نا۔ اور اذ جب، اذکرو کا اذ صحیح، وَإِذْ اور جب، یا پھر اس کا ٹرانسلیشن کیا، اور یاد کرو وہ وقت جب، ہے نا۔ اخذنا، اخذا کئی بار اب آپ پاس سے گزر چکا ہے، پکڑنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، پکڑ لیا، بنا لیا، یہ سب کی میننگ آ رہی ہے ابھی تک۔ ویسے عام طور پر جو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کوئی چیز کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو خذ کہتے ہیں، لو یعنی پکڑو، تو ہم نے لیا، یا پھر آپ کہیں ہم نے پکڑ لیا۔ میثاق، اصل میں یہ یہاں پر میثاق کی بات جب آتی ہے تو اخذنا ہی آتا ہے اس کے ساتھ۔ میثاق بھی کہتے ہیں پکے عہد کو، پکے وعدے کو، ٹھیک۔ میثاقہم، میثاقکم یعنی تم سب سے پکا عہد، جب ہم نے پکڑا تم سب سے پکا عہد۔ اگر آپ ایگزیکٹلی ورڈ لکھنا چاہیں، ویسے اردو میں ہم پکڑا نہیں کہتے ہیں، لے وعدہ لیا جاتا ہے، صحیح، تو اس لیے لیا لکھا ہوا ہے۔ اور رفع ورڈ ہوتا ہے اونچے کے لیے، یہ ورڈ آتا ہے کسی چیز کو اگر اونچا اٹھایا جائے تو اردو میں بھی رفع کہتے ہیں کیا، درجات بلند ہوں کے لیے؟ نہیں، عربی میں ہی شاید ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے ٹف اردو میں آتا ہو۔ معلومہ فی الحال استعمال ہوتا، معلومہ یہ رفع جی استعمال جی، ہوتا اردو، ہاں ٹف اردو اردو میں میں آتی ہے۔ اردو میں آتا ہے رفع بھی، تو رفع مانے اٹھانا ہوتا ہے۔ وہ رفعنا اور اٹھا لیا ہم نے، رفع تین میں آیا ہوا ہے اور نون الف اینڈ میں آیا ہے، پاسٹ ٹینس، رفعنا ہم نے اٹھا لیا۔ فوق، فوق بھی آپ، فوق اور تحت دونوں چیزیں آپ یاد کر چکی ہیں نا، فوق مانے اوپر، تحت مانے نیچے۔ تو تحتا کہاں آتا ہے آپ بتائیں؟ اردو عربی کی موسٹلی یہ ورڈ میم تحتی حل، نہریں بہتی ہیں، میم نہریں بہتی ہیں اس کے ہوتا ہے۔ ہاں اس میں صحیح، تحتی حل انہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں، صحیح۔ تو تحتا کس کا اپوزٹ ہے؟ فوقا، اوپر کا اپوزٹ ہے، تو انشاءاللہ اس طرح سے یاد رہے گا۔ فوقا بھی آپ کو کئی بار گزر چکا ہے۔ تو اٹھا لیا فوقکم، تمہارے اوپر، تم سب کے اوپر، الطور، ابھی یہاں پہ وہ والا قصہ پھر شروع ہو گیا کہ جب کوہ طور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر اٹھا لیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ یہ بات مانو ورنہ ہی پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، تو یہ والے پھر قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ طور یعنی پہاڑ ہے، پہاڑ کا نام ہے طور، تو آپ صرف یہاں پہاڑ لکھا یا پہاڑ طور آپ کہہ سکتی ہیں۔ خذو، خذو، اخذا، سیم روٹ سب یہ چلے آ رہے ہیں بھائی، خذو مانے لو، پکڑو، اب تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز پکڑو، اور واو الف آیا اینڈ میں تو آپ کو پتہ چل گیا پلورل میں ہے۔ خذو ما آتیناکم، لو، ما مانے جو، آتیناکم، آتینا، نون الف ہم، اور آتی عطا سے بنا ہوا ہے، عطا کر رہے ہیں ہم تم سب کو، تو یہ اس چیز کو لو جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، یا عطا کیا، آتیناکم ہم نے جو عطا کیا تم کو، بقوہ، بی مینس ود، قوہ مانے قوت، قوت کے ساتھ پکڑو اسے، مضبوطی کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہاں پہ خضو کی میننگ وہی آئی جو ہم کہتے ہیں اردو میں، صحیح نہ کہ خذ مانے پکڑو، لو، تو سب تھام لو یا سب پکڑ لو، ما آتیناکم جو ہم نے تم سب کو دیا، بقوت، قوت کے ساتھ، وذکروا اور تم سب یاد کرو یا تم سب ذکر کرو۔ ذکر کرنا بھی جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اسے یاد کیا، ہم کہتے ہیں ابھی آپ ہی کو یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر چل رہا تھا، تو ذکر کی میننگ ہوتا ہے یاد، ریممبرنس بھی آپ میننگ اس کی دیکھتی ہیں، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہم ایکچولی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، آپ اپنے بچوں کو یاد کریں، اپنی ماں کو یاد کریں، اپنی بہن کو یاد کریں، کیسے آپ یاد کرتی ہیں کہ آپ کچھ اور بھی کر رہی ہوں اور پھر آپ یاد بھی کر رہی ہوں اور آپ کا دماغ کہیں اور بھی نہیں، آپ جب یاد کرتی ہیں تو آپ کی شکل پہ آتا ہے کہ ہم اسے یاد کر رہے ہیں،
کیا ہم اس لیول پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یا رب آپ پاک ہیں، سبحان اللہ، پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا رب ساری کی ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں؟ کیا ہمارے چہرے، بدن، ان سب چیزوں پہ یہ چیزوں کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے نا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ لیکن نعوذ باللہ ہر وقت نہیں تو کبھی تو ہمارے اس طرح کی فیلنگ آئے نا کہ ہم جب نماز کے بعد سبحان اللہ 33 ٹائم پڑھنے کے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نماز کے بعد، اور بہترین اجر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح کب بتائی تھی؟ یاد ہے کسی کو یہ تسبیح؟ کس ایک صحابہ آئے تھے، ان کو حدیث یاد ہے کسی کو؟ معلمہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تھے کہ یہ باندی کے سونے لیے. کے وقت نہیں ہے، نہیں یہ سونے والی نہیں ہے، نماز کے بعد جی پڑھنے کے لیے جو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جی، نہیں اس کی حدیث الگ۔ اچھا، تو وہ کچھ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ لوگ تو بہت اجر لیے لے رہے ہیں، غریب آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ صدقے کر رہے ہیں، خوب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پھر ہم کیسے ان کے برابر پھر اجر میں ہو سکتے ہیں؟ ان میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نماز کے بعد یہ پڑھنے لگو تو وہ اجر ان سے زیادہ ہو جائے گا۔ پھر بعد میں پھر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ بھی شروع کر دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہ ہر ایک کا اجر اللہ کے پاس اپنے لیول پر ہوگا نا، تو یہ تو بہت ہی آسان سی تسبیح ہے، اور آپ دیکھیں ہم کتنی بار ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم فرض نماز کے بعد اسے پڑھ لیا کریں، اور بہت زیادہ اجر ہے۔ تو اور کس لیول پہ ہم پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو ویسے ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں اپنے بیٹھ کے؟ نہیں۔ تو اس گروہ سے پتہ چلا کہ یاد، اور یاد کسے کہتے ہیں ہمیں خود اب ذکر جب بھی ہم کریں تو آپ یاد رکھیے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، مطلب اللہ کو یاد کر رہی ہیں، تو کچھ تھوڑی دیر تو دھیان لگے، اللہ کرے کہ پورے ٹائم دھیان لگا رہے میرا کہ ہم اللہ کی یہ بات، میں نے جتنا میننگ پتہ ہوگی نا اتنا آپ بہترین ذکر کریں گی، کہ ابھی آپ نے کہا مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے آپ کی سختی سے بچا کے رکھیے گا، مجھے عافیت دے کے رکھیے گا، تو جو بھی آپ کہتی جائیں گے آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کو زیادہ دل اس میں لگاؤ گے۔ لیکن ہم بس دعاؤں کی موٹی سی کتاب اٹھا کے اور ایسے 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 پڑھتے جاتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے کہ کیا اس کا معاملہ ہوگا اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے، میم جب معاف کر تو دیں میننگ اللہ۔ پتہ چل گئی تب سے کوشش کرتے کیسے ہی پڑھے کہ لگے ہاں پڑھ لیں۔ صحیح۔ تو نمبرز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کبھی بھی نمبرز کے لیے نہیں آیا، ایک بار بھی نہیں آیا کہ تم اتنی بار پڑھ کے آؤ۔ ہاں، جس چیز کی ویلیو بتائی گئی ہے وہ ویلیو بتائی گئی ہے کہ 2 رکعت ایسی نماز پڑھی گئی ہو جس میں کہیں بھی ادھر ادھر دھیان نہ بھٹکا ہو، اور اللہ کے سامنے ہم نے رکوع کیا، اللہ کے سامنے ہم سجدے، اس نماز کی اتنی ویلیو ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے وہ انف ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کبھی بھی 2 پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، تھوڑا کریں، لیکن دل کے ساتھ ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے کبھی آنکھ سے آنسو آ جائے آپ کے، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ نے 1000 والی تسبیح بنا رکھی ہے اور آپ اس میں کر کر کے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور دھیان لگا کے اتنی باقی، اچھا ہاں ابھی اتنی تسبیح ہو گئی، ابھی اتنی باقی، ابھی اتنی یہ اللہ بہتر جانے اس کا کیا اجر ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ذکر اب کسے کہتے ہیں۔ صحیح، وَاذْکُرُوا، یاد کرو تم سب، ماں جو فی ہی، فی مانے میں اور ہی مانے اس میں جو بھی ان کو دیا گیا نا، اس میں جو وعدہ ان کو دیا گیا اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون، لعلکم، لعل مانے ہوتا ہے شاید کہ تم، تاکہ تم، تو تم سب آگے کم لگا ہوا ہے، تو لعل اگر کہیں ایڈ کیا ہو تو اس کی میننگ ہو جاتی ہے شاید کہ تم، یا پھر تاکہ تم ایسا کام کرو تاکہ تم تتقون، ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تقوی کی روٹ لیٹر بتائیے۔ میم صحیح، ٹف سی ہے، الگ سی ہے، اور ہم لوگ نے شروع میں بقرہ جب شروع کیا اسی وقت یہ لے لیا تھا، اور انشاءاللہ یاد رکھیں۔ پھر کیا بنے گا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھا دیا تم سب کے اوپر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لو
جو میں تم سب کو دے رہا ہوں طاقت سے، تھام لو اس چیز کو جو میں نے تمہیں دی ہے طاقت سے، قوت کے ساتھ تھام لو، ٹھیک۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور ذکر کرو اس چیز کا جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو ان کو ان کی کتاب دی جا رہی تھی وغیرہ۔ چلیں آگے بڑھیں گے 64۔ ثم، پھر، تولیتم، تولا جو ہے یہ بھی کئی بار آئے گا، اور واو لام یا سے اس کا روٹ لیٹر ہے، اور اس کے معنی ہوتا ہے کہ پھر جانا، منہ پھیر لینا، اپنی بات سے پلٹ جانا۔ تو یہ کئی بار آئے گا ثم تولیتم، اور انہی کا یہ کام تھا کہ بار بار یہ بات اتنا سختی کے ساتھ، دیکھے پہاڑ کو اٹھا کے ان سے یہ وعدے لیے گئے کہ یہ کرو، اور پھر یہ بدل گئے۔ تو ثم تولیتم، پھر ان نے کیا کیا، پھر یہ بدل گئے۔ کہاں پر ہے، ایک منٹ، ہاں من مانے سے، لیکن آپ کے دیکھیں انگلش میں فرام لکھا ہوا ہے اور انگلش میں اردو میں کے ہی لکھا ہوا ہے، تو کے بعد کہتے ہیں، سے بعد نہیں آتی۔ من بعدی، اگر سے ہی کہنا ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں بعد اس کے بعد، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو من مانے سے، بعد، پھر تولی تم جو آخر میں آیا، میم جماعیہ تا کے ساتھ، تو تم کی میننگ تم ہی آتی ہے ہمارے پاس بھی، تم سب آتی ہے، جبکہ پلورل ہوتا ہے وہ، تم سب نے منہ پھیر لیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، فا مینس سو، لو اور لا، یہ تین اس میں بھی ہیں۔ لو مانے اگر ہوتا ہے، اف، لا مینس نہیں۔ فلو لا فضل اللہ، اگر فضل نہ ہوتا، پھر اگر فضل نہ ہوتا، علیکم تم سب پر، فضل مانے گریس، فضل، اللہ کی طرف سے، ہم کہتے ہیں نا اللہ کا بڑا فضل ہے، تو یہ پھر وہی والی فضل ہے، بلیسنگس آپ کہہ سکتی ہیں۔ تو فضل، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علی مانے پر، اور علیکم تم سب پر، ورحمتہ، اور کیا نہ ہوتا، اور اس کی رحمت، رحمہ، یا اس کا رحم نہ ہوتا تمہارے پر، اس کی مرسی نہ ہوتی تمہارے پر۔ رحمہ جو ہے وہ رحمت، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تا کے ساتھ پڑھتے ہیں اردو میں سے، وہ رحم ہی ہوتا ہے، تو جو کہ کہتے ہیں مرسی کے لیے یوز ہوتا ہے نا، رحم۔ اور ہو جو ہے اللہ کی طرف ضمیر جا رہا ہے، اور اس کا رحم یا اس کی رحمت، لکن تم، لام مانے یہ لام جو ہے یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، لام زبر لا جو ہے، کئی سارے لام ہوتے ہیں گرامر میں، تو یہ والا ہے جو کہ شیور کے لیے آتا ہے، ضرور ایسا ہوگا، تو اس کو زیادہ تر یہ اگر لا کن تم کوئی پڑھ لے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں ہوگے تم، جبکہ ہم کہتے ہیں لکن تم مانا ہوتا ہے ضرور ہوگے تم۔ تو کئی جگہ تلاوت کے دوران تجویدی مسٹیک میں اگر اس کو الف کے ساتھ پڑھ لیا جائے، تو اب آپ دیکھیں اس کی میننگ سمجھ رہی ہیں، لا کن تم مانے کیا ہوگا، نہیں ہوگے تم، لیکن لکن تم مانے کیا ہوگا، یقیناً، شیورلی ایسا ہی ہوگا۔ تو حرکات اور مدہ کھینچنا اور نہیں کھینچنا بہت بڑا ڈفرینس لے کے آ جاتے ہیں میننگ میں بھی، اور یہاں پر زیادہ تر ہم لوگ نہیں کھینچتے ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر غلطی سے وہی غلطیاں ہوتی جاتی ہیں لوگوں سے، تو اللہ توفیق دے کے اب آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ وہ لام ہے جو کہ آپ شیورٹی کے لیے کسی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو میننگ لے کے آتا ہے لکن تم، یقیناً تم سب۔ یہاں پہ کیا بات ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتی تو ضرور تم لوگ ہو جاتے من الخاسرین۔ خاسرین روٹ لیٹر کیا ہے خاسرین میں، استاذہ سین خسارہ، سین خا را، سین را، خاسرین را کی میننگ کیا بن کے آئے گی، خسارہ خسارہ پانے خسارہ، والا، پانے والے، خسارہ، نقصان صحیح، اٹھانے والے۔ خسارہ اردو میں ہمارے پاس بھی خسارہ ہوتا ہے نا، تو
اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہیں ہوتا، پھر سے یہ بدل گیا، پھر اللہ نے اپنا رحمت اور فضل کیا، اور پھر ان کے اوپر پھر آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ تفسیر میں، ورنہ یہ پھر ہو جاتے کہ خسارہ پانے والوں میں سے، خسارہ نقصان کو کہتے ہیں، لوزرز لکھا ہوا ہے اپنے پاس نا، تو وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ 64 ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم سب پھر بدل گئے۔ یہ کیا لکھا ہوا آپ کے پاس؟ تو تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی بدل گئے، تم بنی اسرائیل نے منہ پھیر لیا اس کے بعد۔ آپ اپنے لیے کیا لکھنا، اب جو دکھ رہا ہے وہ لکھے ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم پھر بدل گئے، یہ کہہ سکتی ہیں، یا ایسا لکھیے پھر پہلے آیا نا، پھر اس کے بعد تم بدل گئے، یہ لکھیے، پھر اس کے بعد تم بدل گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد پورا آ گیا الحمدللہ، تولیتم سازا تم سب منہ بدل پھیر گئے۔ لیا نہ لکھیں، منہ پھیر لیا لیکن تو آئے ہاں آپ تولیتم۔ ویسے تولا مانے ہوتا ہے پیٹ پھیر لینا، بدل جانا، منہ پھیر لینا، یہ ساری ایک ہی چیزیں آپ لکھنا چاہ رہی ہیں، منہ پھیر لیا وہ بھی آپ لکھ لیں، اصل میں جو وعدہ کیا تھا نا اس سے انہوں نے منہ پھیر لیا، تو یہ بات ہے، تو وعدے سے پھر گئے، وعدے سے منہ پھیر لیا، جو بھی آپ لکھنا چاہیں، پھر تم اپنے وعدے سے پھر گئے یا تم نے منہ پھیر لیا، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ پھر بات یہاں سے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس فا ہو گیا، پس لو اگر، لا نہیں، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت، سیم جیسے لکھا ہوا دکھ رہا ہے عربی میں، ویسے ہی جملہ بنائیے، فلولا، پس اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا، علیکم تم پر، تو کیا بنا، پس اگر نہیں فضل ہوتا تم پر، اللہ کا تم پر، اور اس کی رحمت، یہاں تک ایک جملہ بن کے آ رہا ہے ایگزیکٹلی جیسا عربی لکھا ہوا ہے اسی طرح کا، یا آپ اس کو سیدھا کر کے بولنا چاہے تو کیا کہہ سکتی ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت اور فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، بے شک تم سب خسارے میں، لکنتم من الخاسرین، بے شک تم سب خسارہ پانے والے ہو جاتے یا خاسرین ہو جاتے۔ ہمارے پاس 65 بھی آئی ہوئی ہے، چلیں جہاں تک آیا ہوا جوڑا پھر اتنا ہی ختم کر لیتے ہیں، پورا ایک سیٹ ہے، تو پھر ٹرانسلیشن انشاءاللہ لیتے رہیں گے نیکسٹ کلاسز میں۔ اور لقد، لام پھر سے وہی والا لام آیا، یقیناً کا، قد مانے بھی تحقیق ہوتا ہے، یعنی یہ سچ بات ہے، حقیقی، تو اور جو ہے کبھی کبھی آپ کہیں کہ یہاں پہ قسم کی بھی آ رہی ہوتی ہے، تو فی الحال یہاں پہ اور ہے تحقیق، شیور، اتنی ساری باتیں آ گئی، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یا یقیناً بے شک، دو باتیں آپ کو کریں، یقیناً معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ نو ڈاؤٹ، اور بے شک معنی بھی نو ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، تو سرٹینلی بھی لکھا ہوا ہے، انڈیڈ بھی لکھا ہوا ہے، تو لام کی الگ میننگ جا رہی ہے، قد کی الگ میننگ جا رہی ہے۔ علمتم، عین لام میم سے ہے، اور تم سب، علمتمو لکھا ہوا ہے، وہ اصل میں آگے شدہ ہے نا، اس میں ملانے کے لیے لگا، ورنہ اصل اس کی کہ علمتم ہے، جان لیا تم سب نے، علمتم جان لیا تم سب نے، یہ جان چکے ہو نیچے لکھا ہے، وَلَقَدْ یہ سب تم جان چکے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا، الَّذِينَ وہ لوگ جو اعتدوا، ابھی آپ پڑھ چکے تھے کہ کیا تھا، حد سے بڑھنا نا، تو عین دال واو، تجاوز کیا، یا حد سے بڑھے، یہ آپ لکھ لیں، حد سے تجاوز بھی آتا ہے، یہاں پہ صرف حد سے بڑھنے کے بجائے صرف تجاوز لکھا ہے، یا حد پار کی، یہ میننگ آئے گا، منکم جو بڑھ گئے، منکم تم میں سے، فی میں، السبت، سبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو، ایگزیکٹلی عربی میں بھی اگر یوم السبت یعنی کہ سیٹرڈے، جیسے کہ ہمارے پاس ہندی اردو میں بھی کچھ ان کے نام ہیں، سوموار ہے شاید، یا اور بھی کچھ، اردو میں کیا ہوتا ہے، ہفتہ ہی کہتے ہیں، ہفتہ، صحیح، یس میم، جی میم،
اتوار ہفتہ، صحیح، ہفتہ کہتے ہیں سیٹرڈے۔ سنیچر शनिचर कहते हैं शनिचर سنیچر 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 بھی کوئی ورڈ ہے، جی ہاں، یہ بھی لوگوں کے منہ سے الحمدللہ سنا۔ ہفتہ بھی ہم لوگ کی طرف، ہماری طرف جو ہے ہفتہ عام ہے، اور سوموار منڈے ہوتا ہے، صحیح۔ اوکے، تو سبت عربی میں کہا جاتا ہے سیٹرڈے کو، یوم السبت، یعنی یوم الجمعہ، یوم السبت، اس طرح سے جتنے بھی سارے دن کے نام ہیں، تو سبت مانے ہوتا ہے ہفتہ، سیٹرڈے۔ تو سیٹرڈے کے دن جو ان سے وعدہ کیا گیا ہوا تھا کہ کچھ ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، اس میں بھی یہ تجاوز کر گئے، حد سے بڑھ گئے۔ فقلنا، سو قلنا کہا ہم نے، لہم ان سے، یا ان کے لیے ہو سکتا تھا لیکن لہم ان سے، کونو، یہ کن اگر ہے تو ہو جا، اور کونو پلورل میں آ گیا کہ تم سب ہو جاؤ۔ قردہ، قردہ نارملی منکی کے لیے یوز ہوتا ہے اگر بندر کہا جاتا ہے، قرد، اور قردتن پلورل ہے تو منکیز لکھا ہوا ہے کہ ہو جاؤ تم سب بندر۔ خاصئین، خاصا آبی جو ہے وہ روٹ لیٹر ہے اس کا، حقیر کا، آئے گا کہ قرآن میں کئی بار آئے گا، پیچھے گزرا ہے کیا خاصئین، یا ہو سکتا ہے پہلی بار یہاں پہ آیا ہے، تو خاسرین سے ملتا ہے لگ رہا ہے نا، تو وہ خاسرین نقصان اٹھانے والے، اور خاسئین آپ دیکھیں کہ حقیر، حقیر کہتے ہیں کم تر چیز کو، جس کی رسپیکٹ نہ ہو وہ حقیر ہوتا ہے، صحیح، چھوٹی چیزوں کے لیے بھی حقیر کہا جاتا ہے۔ ادنا بالذی ہوا خیر میں بھی جو آیا تھا تو وہاں پر بھی کم تر، لیکن وہ خاسئین معنی نقصان اٹھا کے لیول ڈاؤن ہو جانا، یہ سب کے اندر آ رہا ہوتا ہے حقیر۔ تو یہ بھی ایک بڑا ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا کہ مچھلی والا واقعہ ہے یہ، جب پڑھیں گے ڈیٹیل تب لیں گے انشاءاللہ۔ اور جملہ کیا بن کے آیا آپ کا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي عَلِمْتُم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کا پچھلا واقعہ یاد دلایا اور بتایا کہ بے شک یہ سب تم جانتے ہو، کس کے بارے میں؟ الذین اعتدوا منکم، تم میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے حدیں پار کری تھی سیٹرڈے کے دن، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ بن جاؤ بندر، کیسے؟ خوار بندر، خوار یا حقیر بندر، آپ جو بھی آپ کو لگے، ہمارے پاس کیا لکھا؟ ان سے کہا بن جاؤ بندر حقیر، یہی لکھا ہوا ہے۔ تو لٹرلی ان کی شکلیں جو ہیں بندر، یہ شکلیں کہ یہ پورے بندر بن گئے تھے، اللہ کی طرف سے یہ سزا ان کو آئی تھی، اور لوگ ان کو پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ اچھا یہ آدمی تھا، یہ جو بندر ہے یہ وہ آدمی تھا، نعوذ باللہ۔ تو ایسی سزائیں بھی آئیں۔ جملہ کیا بنا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، بے شک تم سب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جو حد سے بڑھ گئے، جو تم میں سے حد سے بڑھ گئے تھے سیٹرڈے کے دن۔ یہ ایگزیکٹلی ورڈ کے ورڈ نیچے اگر آپ جملہ بنائیں تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہوا اس طرح کا بن جائے گا، اور اگر آپ بالکل سیدھا بنانا چاہ رہی ہیں تو بے شک تم سب جانتے ہو وہ جو تم حد سے بڑے، تم میں سے جو حد سے بڑے تھے سیٹرڈے کے دن، ایسا والا، یا اور نیچے جو لکھے ہوئے ہیں کیا لکھے ہیں؟ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، مچھلی کا شکار کرنے میں، یہ تو پھر وہ جو ان کا قصہ تھا وہ تھوڑا سا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم سب بن جاؤ بندر حقیر، یا حقیر بندر۔ خوار بھی کہتے ہیں، ذلیل و خوار ہو کر، ذلیل اور خوار بھی سیم وہی، کسی کی عزت نہ ہو تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، ذلیل بھی سیم اسی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اوکے، تو الحمدللہ 65 تک ہم لوگوں نے ورڈ بائی ورڈ لے لیا ہے، اور تفسیر ہم لوگوں کی 61 تک ہوئی ہے۔ اب ہم لوگ 62 کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد کریں اور سمجھنے میں آسانی کریں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب۔
ओह! नमाज़ का टाइम नहीं दिया आप लोगों को। चलें नमाज़ पढ़ के आ जाइए, फिर हम लोगों के पास बचेंगे 15 मिनट तो हम लोग तफसीर शुरू कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना, बेशक जो लोग ईमान लाए और जो लोग यहूद, नसारा और साबीन में से, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, व अमिल सालिहन, और नेक काम किए, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उन्हीं के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास बेहतरीन बेहतरीन नहीं लिखा हुआ पे अजर है, इतना ही काफ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तो पिछली आयत में यहूद की मजम्मत की गई। 61 इसमें उनके जो जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ें मांगी और फिर अल्लाह की नाराज़गी आई और फिर कुछ और उनकी बुराइयों की बातें, मजम्मत बुराई कि वो नबियों को कत्ल करते थे वगैरह। तो पिछली आयत में और भी इससे पहले भी जितनी थी उनकी यहूद की मजम्मत की जा रही थी ना, ये सारी बुराइयां ही इनकी अ, अभी तक गिनाई गई और उनके बारे में उनके बुरे कामों का जिक्र किया गया। ठीक अभी तक यही चल रहा था ना। तो यहाँ उनमें से जो लोग नेक थे उनके सवाब का बयान भी कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या बात शुरू हो गई कि जो लोग नेक थे उनके सवाब के बारे में भी बताया जा रहा है। मतलब ये है कि बनी इसराइल का हर शख्स जो है वो इस ज़िल्लत और जो मस्कना और ज़िल्ला जो भी आया था ना वो गरीबी और जो इनके ऊपर ज़िल्लतें और हक़ीरपना और ग़ज़ब, अल्लाह का ग़ज़ब जो था, इन सब चीज़ों का शिकार हर कोई जो है, हर कोई नहीं था। अगर कोई उनमें से ईमान लाता है और नेक अमल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ क्या इरशाद फरमा दिया कि अगर उनमें से कोई ईमान लाता है और नेक अमल करता है, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले ही हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो, उसका अजर महफूज है। हमारे पास पॉइंट क्या लिखा है, बनी इसराइल का हर फर्द उस जिल्लत व मस्कनत और गज़ब इलाही का निशाना नहीं, अगर उनमें से कोई ईमान और अमल करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि उनमें से अगर कोई नेक काम करने वाले लोग हैं तो उनके ऊपर फिर ये चीज़ें नहीं आएंगी। उनके लिए क्या गिफ्ट है, फला फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख्वाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले हो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वाले लोगों में से कोई ऐसा हो, या फिर सबका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ महफूज है, या फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग थे उनमें से कोई ऐसा हो, यहूद नसारा यानी क्रिश्चियन और ज्यूस में से, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हो, तो आखिरत पर अल्लाह पर ईमान लाया हो, अल्लाह आखिरत पर ईमान लाया हो, तो फिर वो नेकों में से शामिल हो जाएगा ना। तो जिसमें से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना भी शामिल है और फिर उसके बाद नेक काम करना भी ज़रूरी है। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कुछ लोग ईमान लाए थे, क्योंकि हम सभी को मालूम है ना उनकी कश्ती में जो लोग बैठ गए थे वो भी बाकी वो सबके ऊपर सज़ा आ गई थी, तो उनके ज़माने में भी कुछ लोग ईमान लाए थे। फिर सालेह अलैहिस्सलाम, हर एक के ज़माने में कोई ना कोई जो था। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिनमें ऐसा भी हुआ कि एक भी ईमान नहीं लाया। सालों वो दावत देते रहे नबी और कोई ईमान नहीं लाया। तो फिलहाल सभी में, बाकी में किसी में 1-2 ले आए, पूरी कौम नहीं लाए, किसी में सभी ले आए, इस तरह से। तो बनी इसराइल में से भी ईमान लाने वाले थे, नेक अमल करने वाले थे, मौजूद थे उनमें वो भी। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उनमें से कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ईमान ले आए थे। तो इन्नल लज़ीना आमनू, यहाँ पर बेशक जो लोग ईमान लाए से मुराद वो हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से थे
ٹھیک ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایمان اس اعتبار سے کامل ہے کہ یہ تمام نبیوں پر، نبی انکلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی کہ سبھی نبی پر وہ ایمان رکھتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایمان جو ہے وہ کامل، یعنی ہمارے ایمان جو ہے وہ کامل ایمان کہلاتا ہے کہ ہم سبھی نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ بھی بات ہے نا کہ ہمارے اوپر جو ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر دین مکمل ہوا، اور عمل صالح میں بھی جتنی چیزیں آتی ہیں نا وہ ساری کی ساری ہمیں دے دی گئیں الحمدللہ. اور ہم ان چیزوں کا کیا بنائے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ اشرف یعنی بہترین اس میں پیدا ہوئے، سب سے آخری امت ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جنت میں جانے والے، سب سے پہلے حساب شروع ہونے والے، سب سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب نبی، اور سبھی اسی طرح کے یعنی کہ سارے لیول میں سب سے آگے ہم ہی لوگ ہیں. اور ہم نے کیا بنایا ہوا، ہم کتنا جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کتنا عمل کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ان الذین آمنوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان لائے. والذین ہادو، ہادو یہود سے بنا ہوا ہے، اور ہادو سے مراد یہاں یہودی ہیں. اور یہودی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے بتائی جاتی ہے کہ ان کی نسبت جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اولاد جو تھی، ان کا یہوذا نام تھا، ان سے ریلیٹ تھے یہ سب. تو اس وجہ سے ان کی نسبت یعنی کہ ان کو جو ریلیٹ کیا جاتا ہے تو انہی کے نام پر یہ یہودی کہلانے لگے. ٹھیک، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودی کہلانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ انا ہدنا الیک، کہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا. تو جو ایگزیکٹ ورڈ ہے اس کے اندر ہود میں وہ کیا ہے، ہودا یہودو ہودن، یعنی کہ ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ رجوع کرنا، پلٹنا، لوٹنا، توبہ کرنا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. یہود یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس سے مراد ہے، وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کرتے ہیں. تو جو یہ تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے لوگ ہیں جو یہود کہلاتے ہیں. اور میننگ یہود کی کیا ہے، رجوع کرنا، پلٹنا، توبہ کرنا. تو والذین ہادو سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کرتے ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے لوگ ہیں. اس میں سے وہ سارے لوگ اس کے اندر آتے ہیں جو یہودی، اس کے علاوہ باقی جو کون کون آئیں گے، جو بھی ان کے جیسا عقیدے رکھتا ہو، یہودیت کے عقیدے رکھتا ہو، چاہے وہ بنی اسرائیل کے اولاد میں سے ہو یا نہ ہو، بنی اسرائیل میں سے ہو نہ ہو، یا کسی اور میں سے قوم میں سے ہو. اگر وہ ان کے ایسے عقیدے ہیں تو وہ سب، جیسے کہ ابھی بھی سب جو بھی ان کے بلیو کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو وہ سارے کے سارے یہودی بن جاتے ہیں. رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، یہ اس ورڈ کی میننگ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ لیں کہ یہود. اور یہ کس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے جب انہیں کہا تھا کہ انا ہدنا الیک، تو اس کا مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں. باقی گرامر ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں تو یہ آئے گا. اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو یہودی عقیدے رکھتے ہوں، چاہے وہ خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں یا کسی اور قوم میں سے ہوں. ٹھیک ہے، چلے تو یہ ہو گیا یہود کے بارے میں. پھر آ گیا والنصارى. وہ نصارہ جو ہے وہ نصران کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مددگار. نصارہ، نصر، جیسے بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی نا، تو نصر اس کی، نصر کی جمع ہے یہ. اور میننگ کیا ہے، مددگار. آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کو یہ نام ملا تھا کہ انہی نے آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تھا، یہ عیسائی بھی ان کو اسی لیے کہا جا رہا ہوتا ہے نا، کرسچنز. تو من انصاری الی اللہ، جب ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ نحن انصار اللہ، کہ کون ہے اللہ کے راستے میں مددگار. تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے، کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے راستے میں.
تو ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، عیسائی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، عیسائی بھی کہا جاتا ہے، لکھ لیں آپ یہاں پہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے نا، اس لیے عیسائی کہا جاتا ہے۔ الصابئین اب آیا، صابئین کے بارے میں الگ الگ جو باتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ عیسائیوں میں سے ہی ایک فرقہ ہے جو کہ صابئین کہلاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مجوسی ہیں۔ مجوسی کون؟ جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اور ایک قول کے حساب سے یہ کہ یہ دین فطرت پر تھے، یعنی کہ جو صحیح دین تھا اس کے اوپر تھے، اور ان کا کوئی خاص گروہ نہیں تھا کہ بھئی وہ اس سے ریلیٹ ہیں یا اس سے ریلیٹ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ لوگ انہیں بے دین کہتے تھے۔ یہ سابی، اگر کوئی جو دین اس وقت وہ لے کے آتے تھے، اگر کوئی اس کو نہیں مان رہا تھا تو اس کو ان کے حساب سے وہ بے دین ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس وقت کا جو دین چل رہا تھا اس کو انہوں نے نہیں اختیار کیا تھا، جیسے کہ ورقہ بن نوفل تھے، زید بن عمرو تھے، اور ان کے علاوہ اور بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کی بعثت سے پہلے مشرکین میں سے نہیں تھے، جو لوگ وہ لوگ کرتے تھے ویسے نہیں تھے۔ تو نہ ہی انہوں نے یہودیت کا یا عیسائیت کوئی ان میں سے کسی کو چنا ہوا تھا۔ تو ورقہ بن نوفل تو عیسائی ہو گئے تھے، لیکن کچھ اور لوگ تھے کہ وہ دین حنیف پر تھے، یعنی وہی سیدھے راستے پر، کہ اسی جو جس طرح سے نازل ہوا تھا اس پر ہی تھے۔ مراد نہیں، متعارض اقوال، یعنی کہ کئی سارے قول ہیں اس کے بارے میں۔ متعارض اقوال لکھیں، یعنی کئی سارے اقوال ہیں اس کے۔ صابی عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، اس میں صابئین جمع ہے، اور صابی اسے کہا جا رہا ہوتا ہے، سنگولر اگر لیں گے تو یہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، کچھ نے کہا یہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے، اور مجوسی بھی کہا گیا، ستاروں کے پجاری کہا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں، یہ لوگ فطرت پر ہی قائم تھے، انہوں نے کسی بھی دین کو اختیار نہیں کیا۔ جو اپنے دین سے پھر جاتا یا جدا ہو جاتا تو عرب اس کو صابی کہتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسے نہیں ہے، بے دین کہتے تھے اسے، انہیں بے دین کہا جاتا تھا۔ تو میننگ میں آپ کبھی ستاروں کے پوجنے والے، کبھی بے دین، کبھی اس طرح سے آئے گا۔ چلیں، یہ میننگ ابھی ہم لوگوں نے لکھی تھی، ڈیٹیل اس کی آ گئی۔ اوکے، یہاں پر ہی ہم لوگ رکیں گے، نیکسٹ یہاں پیج نمبر 4 سے شروع ہونا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔